بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب 36 ہے، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حرمت مساہرت اور دیگر مسائل کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولا یجمع بین الاختین بنکاح ولا بملک یمین وطن ولا یجمع بین المرأة وعمتها او خالتها ولا بنات اختها ولا بنات اخیها ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجوز له أن يتزوج بالأخرى ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جمع نہیں کرے گا دو بہنوں کو نکاح میں اور نہ ہی مل کے یمین کے ساتھ وطی کے طور پر، اور جمع نہیں کرے گا عورت کو اور اس کی پھپھی کو، یا پھر عورت کو اور اس کی خالہ کو، اور نہ ہی عورت کو اور اس کی بہن کی بیٹی کو، اور نہ ہی عورت کو اور اس کے بھائی کی بیٹی کو۔ اور جمع نہیں کرے گا دو عورتوں کو، ایسی دو عورتیں کہ اگر ان میں سے ہر ایک مرد ہوتا تو اس کے لیے جائز نہ ہوتا دوسرے سے نکاح کرنا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے عورت کو اور اس کے سابقہ خاوند کی بیٹی کو جو اس سے پہلے موجود تھی۔ اور کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو حرام ہو جائے گی اس مرد پر اس عورت کی ماں اور اس عورت کی بیٹی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے محرمات ابدیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم کچھ ایسے رشتوں کے بارے میں پڑھیں گے جن سے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ حضرت نے ذکر فرمایا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے تو آپ اس کی دوسری بہن کو بھی اپنے نکاح کے اندر نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسری بہن کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی جو پہلی بہن ہے، جو آپ کی بیوی ہے، آپ کو اس کو طلاق دینی پڑے گی۔ تو یہ فرمایا ولا یجمع بین الاختین بنکاح، دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ہے۔ ولا بملک یمین، ملک یمین کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا۔ باندیاں ہیں تو دو ایسی باندیوں کا مالک بن گیا کہ جو دو باندیاں آپس کے اندر بہنیں تھیں تو ان کو بھی وطی کے اعتبار سے جمع نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب اگر ایک باندی کے ساتھ اس نے وطی کی ہے تو اس کی جو دوسری بہن ہے اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کی دوسری بہن کے ساتھ وطی کی ہے تو پھر اس کی جو پہلی بہن ہے اس کے ساتھ یہ وطی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فرمایا ملک یمین میں وطی کے اعتبار سے بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی دو ایسی بہنوں کو۔ ولا یجمع بین المرأة وعمتها، اسی طریقے سے عورت کو اس عورت کی پھپھی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے اور اس کی جو پھپھی ہے اس پھپھی کے ساتھ اب نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پھپھی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس عورت کو طلاق دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے اگر کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو آپ اس کی خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی خالہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس عورت کو طلاق دینی پڑے گی۔ یہ فرمایا ولا یجمع بین المرأة وعمتها، عورت کو اور اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو عمتها میں ہا ضمیر ہے نا، یہ اسی طریقے سے خالتها میں ہا ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے اس عورت کی طرف۔ عورت کی پھوپھی، عورت کی خالہ، اور اسی طریقے سے عورت کی بہن کی بیٹی۔ مطلب آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو آپ اس عورت کی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ بھانجی کو اور اسی طریقے سے اس عورت کو جمع کرنا نکاح میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو اور اس کی بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یا تو آپ اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھیں، یا اگر آپ اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عورت کو فارغ کرنا پڑے گا۔ یہ فرمایا ولا بنات اخیہا، اور نہ ہی عورت کو اور اس کی بھتیجی کو۔ ولا یجمع بین امرأتین لو کانت کل واحدۃ منہما رجلا لم یجوز لہ ان یتزوج بالاخری۔ یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ اور اصول بتا رہے ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ جب آپ معلوم کر لیں گے تو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کن دو عورتوں کو نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے اور کن دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جن دو عورتوں کو آپ نکاح میں جمع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان میں سے ہر ایک کو مرد تصور کریں اور ان دونوں کا رشتہ دیکھیں۔ کیا مرد تصور کرنے کے بعد ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے تو آپ ایسی دو عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو اس کا اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہ ہو تو ایسی دو عورتوں کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی والی مثال لے لیں کہ دو بہنیں ہیں۔ اب دو بہنیں ہیں، اب ان دو بہنوں میں ایک کو آپ بھائی تصور کر لیں، تو جس طریقے سے بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو لہذا ایسی دو بہنوں کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں جو حضرت نے ذکر فرمائی کہ عورت کو اور اس کی پھپھی کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب عورت کے بجائے اب اس کو مرد کر دیں۔ اب مرد اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو جب مرد اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے تو پھوپھی کو اور اسی طریقے سے اس عورت کو جس کی وہ پھوپھی ہے، ان دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگلی مثال حضرت نے ذکر کی تھی عورت کو اور اس کی خالہ کو۔ اب عورت کے بجائے اب یہاں پہ مرد لے کر آئیں۔ اب مرد کا نکاح اپنی خالہ سے نہیں ہو سکتا ہے،
تو جب مرد کا نکاح اپنی خالہ سے نہیں ہو سکتا ہے تو ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یا آپ اس کے برعکس کر لیں، یہ تھا نا، یہ پھوپھی تھی، پھوپھی کے بجائے آپ کیا کر لیں، آپ چچا کر لیں۔ پھوپھی تھی، پھوپھی کا مذکر کیا ہوگا، وہ چچا ہوگا۔ تو جس طریقے سے چچا اور بھتیجی کا نکاح آپس میں جائز اور درست نہیں ہے، اسی طریقے سے ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ایک عورت اور دوسری اس کی پھوپھی ہو۔ یا اسی طریقے سے خالہ تھی نا، اب خالہ کا مذکر کر لیں، کیا ہوگا، ماموں ہوگا۔ تو جس طریقے سے ماموں کا نکاح اپنی بھانجی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، تو لہذا ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے جن کے ساتھ جو رشتہ ہو یہ بھانجے والا رشتہ ہو۔ یہ فرمایا کہ ولا یجمع بین امرئین امرأتین، نہیں جمع کرے گا ایسی دو عورتوں کو۔ لو اس کی ایک اور مثال آپ لے لیں، جیسا کہ اس کی مثال ہے کہ بیٹی کو اور اس کی والدہ کو، ان دونوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ بیٹی کے بجائے بیٹا کر دیں تو جس طریقے سے بیٹے کا نکاح اپنی والدہ سے جائز اور درست نہیں ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے بیٹا نہ کریں آپ، اس کو بیٹی رہنے دیں، ادھر جو والدہ ہے والدہ کا مذکر کر دیں، مذکر کے بجائے کیا ہوگا، والد ہوگا۔ تو جیسے والد کا نکاح بیٹی کے ساتھ جائز اور درست نہیں ہوتا ہے، لہذا ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے جن کے درمیان رشتہ کیا ہو، بیٹی کا اور والدہ کا رشتہ ہو۔ یا اسی طریقے سے آپ اس کی ایک اور مثال لے لیں، ایک عورت ہے اور ایک اس کی دادی ہے، ان دونوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہاں پہ اگر آپ کسی جگہ پہ ایک مرد لے ہیں نا تو ان دونوں کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ لڑکی کے بجائے لڑکا کر لیں تو جیسے لڑکے کا نکاح اپنی دادی سے نہیں ہوتا ہے، یا اس کے برعکس کریں، جیسے دادے کا نکاح اپنی پوتی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جمع کرے گا ایسی دو عورتوں کے درمیان کہ اگر ان میں سے ہر ایک، وہ جو دو عورتیں ہیں ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک اگر مرد ہوتا تو اس کے لیے دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہوتا، تو لہذا ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ولا باس بین یجمع بین امرأۃ وابنۃ زوج کان لها من قبل، یہ ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال یہ تھی کہ خالد کا نکاح ہوا ختیجہ سے، اب خالد اور ختیجہ سے لڑکی پیدا ہوئی ہے زینب، اس کے بعد یہ ہوا کہ خالد نے ختیجہ کو دے دی طلاق، خالد نے ختیجہ کو طلاق دے دی، پھر اس کے بعد خالد نے نکاح کیا عائشہ سے، اب عائشہ سے نکاح کیا، عائشہ کو بھی پھر دے دی اس نے طلاق، اب اس کے بعد یہ جو عائشہ ہے، عائشہ نے نکاح کر لیا بلال سے، اب یہ جو بلال ہے عائشہ کو اور زینب کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو عائشہ ہے اس کا خامن تھا خالد، سابقہ خامن، اور یہ جو زینب ہے یہ خالد اور عائشہ کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ زینب کیا ہے، یہ خالد اور ختیجہ کی بیٹی ہے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو زینب ہے اس کا عائشہ کے ساتھ کوئی لنک اور کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا یہ جو بلال ہے عائشہ اور زینب کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، یجمع بین امرأتین، عورت کو جمع کرے، عورت کیا یہاں پہ عائشہ ہے، وابنۃ زوج، اور اس کے سابقہ خامند کی بیٹی، عائشہ کا سابقہ خامند خالد، خالد کی بیٹی زینب، کان لہا من قبل، اور وہ بیٹی جو ہے زینب وہ اس کی خالد کی اس سے پہلے ہو کسی اور خاتون سے، جیسے یہاں پہ زینب ہے یہ اس کا عائشہ سے بیٹی نہیں ہے بلکہ خالد اور ختیجہ کی بیٹی ہے زینب، تو لہذا ایسی دو عورتوں کو یہ جو بلال ہے یہ نکاح میں جمع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے حرمت مسارت بتا رہے ہیں، ومن زنا بامرأۃ، اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کر لیا تو زنا کرنے کی وجہ سے اس عورت کی جو ماں ہے، یعنی جو اس کی ایک اعتبار سے ساس بنتی ہے، یہ اس شخص کے اوپر حرام ہو جائے گی، اسی طریقے سے جو اس عورت کی بیٹی ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ تو یہ حرمت مسارت کا مسئلہ ہے، اس کی باقاعدہ آگے تفصیل ہے، لیکن چونکہ کتاب کی برس صرف اتنی حد تک کی ہے لہذا ہم مزید تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے۔